اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتاتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکل کو دور کر دیتے تھے، اسی لیے سب چوہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے مار بھگایا۔ انہی میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے عقل مند چوہا کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی۔ چوہا نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہے۔ چوہے اس کی تسلی پر واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے عقل مند چوہا کو سبق سکھانے کا سوچا۔ چوہا کچھوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان چھا گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ کچھوا چوہے کی بل میں داخل ہو گیا۔ چوہا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دو موٹے موٹے سرخ بیر دشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دیے۔ چوہا نے کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز نہیں، ورنہ خاطر تواضع زیادہ کرتی۔ کچھوے نے دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیدہ اور میٹھا تھا۔ کچھوے نے سوچا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر گٹھلی نکلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا، نہ صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہا یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا یہیں مر گیا تو اس کو باہر کون نکالے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا تو اس نے اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس طرف چل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوہا اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی اذیت پہنچا رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کا جسم نگلتا جا رہا تھا۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو چوہا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اب چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔ چوہا نے سب کو اپنے گھر بلا کر ان کی دعوت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا بسا۔ یہ سن کر سب چوہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوب ہلا گلا کیا۔